الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمجیدات اللہ رب العالمین کی ذات برکت کے لیے. بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. بھائیو، دوستو، بزرگو، آج کے خطبے میں یاجوج اور ماجوج ان کے حوالے سے بات ہوگی. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے قیامت سے پہلے رونما ہونے والی علامات، نشانیاں ان کو بیان فرمایا. کچھ قیامت کی چھوٹی نشانیاں بیان فرمائی اور کچھ قیامت کی بڑی نشانیاں، بڑی علامات. قیامت کی بڑی علامات 10 ہیں، اور ان 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت یاجوج اور ماجوج کا آنا ہے. یاجوج اور ماجوج یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس بن نوح، اس کی اولاد میں سے 2 قبیلے ہیں، ان کا نام ہے یاجوج اور ماجوج. یہ عجمی نام ہیں. اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے انسانوں کی طرح یہ بھی انسان تھے، لیکن زمین پر فساد برپا کرنا، قتل و غارت، کھیتیاں برباد کر دینا ان کی صفت تھی، ان کی علامت تھی. قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے ان کے بارے میں یوں بیان فرمایا کہ نبی علیہ السلام سے کچھ سوالات پوچھے گئے. ان میں سے ایک سوال ذوالقرنین نبی کے بارے میں تھا کہ ذوالقرنین کون ہے. تو ذوالقرنین ان 4 افراد میں شامل ہے جن کو اللہ نے پوری دنیا پر حکومت دی. 2 مسلمان اور 2 غیر مسلم تھے، اور جو مسلمان پوری دنیا پر جنہوں نے حکومت کی ان میں سے ایک ذوالقرنین ہے. اور راجہ کول کے مطابق یہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں، نبوت ان کو نہیں دی گئی تھی.
اور ذوالقرنین ان کو اس لیے کہا گیا کہ کرن کا معنی ہوتا ہے سینگ، دو سینگوں والا، یعنی یہ سر پہ ٹوپی ایسی پہنتا تھا جس پر دو سینگ تھے۔ اور بعض نے یہ کہا کہ نہیں، کرن سے مراد مشرق اور مغرب ہے، کہ اس نے مشرق کی طرف سفر طے کیے اور فتوحات حاصل کرتا گیا، حتیٰ کہ جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں تک جا پہنچا، اور مغرب کی طرف اس نے سفر طے کیا، فتوحات حاصل کرتا یہاں تک جا پہنچا کہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ تو ذوالقرنین جب اس کا گزر صد مقام پر ہوا تو وہاں کے ترکوں نے ذوالقرنین کے سامنے یہ اپنی درخواست پیش کی، ایک گزارش کی کہ ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا، کہ یجوج اور ماجوج زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، یہ ہمارے علاقے میں آتے ہیں، لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، کھیتیاں ویران کر دیتے ہیں، درختوں کو جلا دیتے ہیں، تو کیوں نہ ہم آپ کا تعاون کریں اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ بنا دیں۔ تو ذوالقرنین جن کو اللہ نے مالی لحاظ سے بڑی قوت اور طاقت بخشی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ تم اس طرح کرو، مجھے افرادی قوت دو، مالی قوت میرے پاس موجود ہے۔ تو لوہے کی دو پہاڑوں کے درمیان کا جو علاقہ جہاں سے وہ آتے تھے، وہاں لوہے کی بڑی بڑی چادریں لگائی گئی اور ان پر پھر تانبا پگھلا کر ڈالا گیا اور اس دیوار کو بنایا گیا۔ اور یہ دیوار کفکاز کے علاقہ داغستان کے اندر دربند اور داریال مقام پر یہ دیوار بنائی گئی تھی، جو تقریباً بحیرہ اسود اور بحیرہ کیسپین کے درمیان کا علاقہ ہے۔ اور اس دیوار کی جو لمبائی تھی وہ تقریباً 50 میل بنتی ہے، اور اس کی ہائٹ 290 فٹ اور اس کی چوڑائی 10 فٹ تھی۔ یہ دیوار بنائی گئی اور پھر اس قوم سے لوگوں کو چھٹکارا ہوا، لوگوں نے نجات پائی۔ لیکن قیامت کی علامات میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت یاجوج اور ماجوج کا دوبارہ دنیا پر رونما ہونا بیان کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور آپ کے بعد 3 روایات ملتی ہیں کہ جن لوگوں نے اس دیوار کو دیکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس دیوار کا تذکرہ کیا تو ایک آدمی نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیت السد مثل البرد المحبر، میں نے اس دیوار کو دیکھا ہے اور اس کی ساخت دیکھنے میں ایسے تھی جیسے دھاری دار چادر ہوتی ہے، سرخ اور سیاہ رنگ کی دھاری دار چادر ہو، اس طرح کی وہ دیوار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت، تو نے صحیح دیکھا ہے، تم نے حقیقت دیکھی ہے، صحیح دیکھا ہے اس دیوار کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب آذربائیجان فتح ہوا تو حضرت عمر فاروق 22 ہجری میں سراقہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا کہ تم آپ دربند مقام کی طرف جائیں جدھر وہ دیوار تھی۔ وہ دربند مقام پر پہنچے اور انہوں نے پھر آگے عبد الرحمن بن ربیعہ کو اپنے سپاسلار کو بھیجا، جنہوں نے اس دیوار کو جا کر دیکھا اور اس کی کیفیت آ کر بیان کی۔ اور تیسری روایت 227 ہجری میں خلیفہ واسق باللہ نے 50 افراد کا ایک گروہ تیار کیا اور ان کو راشن وغیرہ دے کر مختلف زمین کے اطراف کی طرف نکلنے کا حکم دیا اور اس دیوار کو ڈھونڈنے کا کہا۔ اور یہ قافلہ چلا اور پھر 2 سال بعد واپس آیا اور انہوں نے بیان کیا کہ مشرقی سمت میں وہ دیوار دیکھی گئی ہے اور جو کیفیت بیان کی کہ وہی کیفیت تھی، بہت بڑی اور بہت اونچی دیوار، اور اس کا ایک بہت بڑا دروازہ بھی ہے جو مقفل ہے، تالا لگا ہوا ہے، اور اس سے پیچھے اس وقت کے اس علاقے کے بڑے بڑے فرمانرواؤں نے ایک بہت بڑا برج بنا رکھا ہے جہاں ان کے پہرے دار ہیں۔ یہ 3 روایتیں
اس یاجوج ماجوج کی دیوار کے بارے میں آتی ہیں تاریخی حیثیت سے۔ تاریخ میں ایک نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی نے دیکھا، جو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک تابعی نے، اور پھر واسق باللہ 227 ہجری میں ان افراد نے جن کو صرف اسی کام کے لیے بھیجا گیا تھا، انہوں نے بھی اس دیوار کو دیکھا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے اس کے بارے مختلف روایات مروی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بڑی گھبراہٹ اور پریشانی میں ہمارے پاس آئے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، یہ آپ نے کلمہ پڑھا اور فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت اور تباہی ہو ایک ایسے فتنے سے جو انقریب آ رہا ہے، جو قریب چلا آ رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فتنے آئیں گے، عربوں کی ہلاکت ہوگی، اور عرب ایسے ایسے کام کریں گے جس سے لوگ ان سے متنفر ہوں گے اور ان سے دور ہوں گے، اور پھر ان کا شرازہ بکھرے گا اور ان کے تعاون کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھے گا۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے یہ حالات بیان کیے، اور پھر ہمیں فتح الیوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذه، آپ نے اس طرح سے اشارہ فرمایا، اور میں کہ یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اس کی مثل ایک سوراخ ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ الْإِبْهَامَ وَالَّتِي تَبْلِيهَا، آپ نے اپنے انگوٹھے اور اپنی شہادت والی انگلی کو اس طرح ملایا اور اس طرح سے اشارہ کیا کہ اتنا سوراخ ردم یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے یہ بیان فرمایا اس فرمان میں کہ سب سے پہلے عربوں کی تباہی ہوگی اور پھر ان کا دنیا میں ظہور ہوگا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام مسند احمد کی روایت ہے، آپ سفر میں تھے اور سفر میں صحابہ کچھ آگے نکل گئے، بکھر گئے، آپ پیچھے تھے، آپ ان سے علیحدہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حج کی ابتدائی دو آیات یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما عرضت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب اللہ شدید۔ ان آیات کو بڑی اونچی آواز سے پڑھا، حتیٰ کہ صحابہ پہچان گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سمت میں ہیں۔ صحابہ اکٹھے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ، یاجوج اور ماجوج کی دیوار سے اتنا سوراخ ہو چکا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو اس دن جس دن بہت سختی ہوگی، رب تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بلائیں گے، فیقول یا آدم، اور کہیں گے اے آدم، اور آدم علیہ السلام جواب دیں گے لبیک و سعدیک والخیر فی یدیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، والخیر فی یدیک، اللہ ہر قسم کی خیر تیرے ہاتھوں میں ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ تو آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہیں گے اور سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اور دوسرا اس روایت میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کہیں گے والخیر فی یدیک، کہ اللہ ہر قسم کی بلائی تیرے ہاتھوں میں ہے۔ تو اس روایت سے بھی یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، اور ایک روایت میں یہ کہ اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں۔ تو رب تعالیٰ کی صفت ید کا اس میں تذکرہ ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین سلف صالحین کا یہ موقف ہے کہ اللہ کے تعالیٰ کے جس جز کا، جس عضو کا قرآن کریم میں یا حدیث میں ذکر ہے، اس کا جو اللفظ ہے وہی اس کا معنی اور تفسیر ہے۔ تو جیسے ایک حدیث میں ہے کہ ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن، کہ تمام انسانیت کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہیں۔ تو اس روایت میں رب تعالیٰ کی انگلیوں کا تذکرہ ہے۔ تو حدیث میں آدم علیہ السلام کہیں گے لبیک و سعدیک والخیر فی یدیک، کہ اللہ میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، اور سر قسم کی بلائی خیر اللہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ فرمائیں گے ابعث اخرج، اور ہمیں کہ اخرج بعث النار، آدم جہنم کا گروہ باہر نکالو اپنی اولاد میں سے۔
آدم علیہ السلام پوچھیں گے وما بعث النار، اے اللہ کتنا گروہ ہے، کتنوں کو نکالوں؟ تو رب تعالیٰ فرمائیں گے من کل الف تسعمائۃ وتسعۃ وتسعین، ہر ہزار میں سے 999 جہنم کے لیے نکال۔ صحابی عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے یہ بات کہی، صحابہ پر سکتہ طاری ہو، گھبرا گئی، آوازیں پست ہو گئی، سسکی بن گئی، پریشان ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابشروا وعملوا، میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، عمل کرو، عمل کرو، عمل کی ضرورت ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ دو مخلوقات ایسی پیدا کی ہیں کہ جب بھی وہ کسی کے ساتھ مقابلے میں آ جائیں تو